ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت سارے دینی عنوانات ہیں جن پر گفتگو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بہت سارے ایسے عنوانات ابھی نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک نیا مسئلہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا اور اس سلسلے میں لوگ گو مگو کی کیفیت کا شکار ہیں، اور خاص طور سے عوام کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج اس مسئلے پر کچھ شریعت مطہرہ کی روشنی میں گفتگو کروں، تاکہ جو حضرات گو مگو کی کیفیت میں مبتلا ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اجمیر معلیٰ میں جو کچھ بھی ہوا، اور پھر سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر اس کا جو ہنگامہ بپا ہوا، یہ ایک کرنٹ ایشو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرات مکرم، میں زیادہ تفصیل میں نہ جا کر اگر خلاصے کے طور پر اگر ایک جملہ کہوں تو یہ ایک کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے عقیدے سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ لوگوں نے اس باریک بات پہ ابھی غور نہیں کیا ہے، اس کو ایک جھگڑا اور ایک جو ہے وہ آپس کی لڑائی سمجھ کر کے اس پر گفتگو کی ہے، ورنہ انشاءاللہ میں کچھ اس پر روشنی ڈالوں گا۔ یہ مسئلہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے عقیدے سے جا کر کے ملتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ حضرات مکرم، یہ جو کہا جا رہا ہے، چونکہ بہت سارے سوالات الگ الگ طریقے سے میری نگاہوں کے سامنے آئے، تو میں ایک ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے تو آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ یہ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو شروعات کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ شروعات کس کی طرف سے ہے۔ جس کی طرف سے شروعات ہوگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ عرس کی محفلیں ہر سال سجتی رہتی ہیں، اور محفل پاک کے اندر لوگوں کی حاضری لاکھوں کی تعداد کے اندر ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، کبھی جھگڑا و فساد کی نوبت نہ آئی۔ اس بار شروعات کس نے کی؟ اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنے دماغ کے اوپر زور دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے خود درگاہ کمیٹی اور وہاں کے جو ہے وہ رافضیت زدہ کچھ مجاوروں کی طرف سے یہ لیٹر عام کیا گیا کہ عرس کے اندر آنے والے جو ہے وہ صرف یا نبی السلام علیہ کا پڑھیں گے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھیں گے، کوئی مسلک کا نعرہ نہ لگائیں گے، اور کوئی اہل سنت و جماعت کی کتابیں جو اس موقع پر تقسیم کی جاتی ہیں ان کتابوں کو تقسیم نہ کریں گے، اور بھی اس کے علاوہ کئی اعلانات کیے گئے۔ تو یہ جو ہے وہ سب سے پہلے ادھر سے اعلان ہوا، اس کا رد عمل ادھر سے کیا گیا۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شروعات کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ جنہوں نے ابتدا کی، اعلان کر کے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیا، وہ سب سے بڑے ظالم ہے۔ اس کے بعد میں دوسری بات یہ کہ ایسے موقع پر جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں یہاں پر بھی بہت واضح الفاظ کے اندر یہ بات آپ کے ذہنوں میں اتار دوں کہ آپ حضرات نے جب یہ جھگڑا ختم ہوا، اس کے بعد میں اس سرور چشتی جو ہے وہ نالائق کا بیان سنا ہوگا، اس نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں امیر معاویہ کا صدقہ مانگ رہے تھے، اس لیے ان کو مارا گیا ہے۔
اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیا گیا تو اس پر انہوں نے یہ ایکشن لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ صحابی رسول کا نام لینا کیا بارگاہ خواجہ غریب نواز کے اندر جرم ہے؟ اور اس سے انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر کے بتا دیا کہ ہمارے دلوں کے اندر صحابی رسول کی کتنی جو ہے وہ گستاخی بھری ہوئی ہے، اور بار بار ان مجاوروں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر گستاخانہ کلمات کہے، نازیبہ کلمات کہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا دے اور مہدی بنا دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس صحابی رسول کو ہدایت کا نشان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس صحابی کا یہاں پہ نام لیا اس لیے ہم نے جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کدھر سے کدھر بات جا کر کے پہنچی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، جو ایسا کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا۔ تو درگاہ اعلیٰ حضرت درگاہ جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کے اندر بیٹھ کر کے اس عظیم صحابی کی گستاخی کی گئی، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو گستاخی کرے میرے صحابی کی، اللہ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا، اور اس پر اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور خود آپ دیکھیں یہ جو کہا گیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بارگاہ کے اندر امیر معاویہ کا صدقہ یہ مانگ رہے تھے، اس لیے ہم نے ایکشن لیا۔ ان کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر حضرت امیر معاویہ کی کتنی محبت تھی۔ جب ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ ختم ہونے کے بعد میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو لڑنے آئے تھے اور جو میری طرف سے لڑنے آئے تھے، ان میں جو لوگ بھی انتقال کر گئے ہیں سب کے سب شہید ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں امیر معاویہ تو جنتی ہیں ہی، جو ان کی طرف سے میرے خلاف لڑنے آئے تھے وہ بھی جنتی ہیں۔ جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک جاں نثار کے ساتھ میں گزر رہے تھے، تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لڑنے آیا تھا اس کی لاش وہاں پہ تھی، تو آپ کے اس جاں نثار نے کہا کہ یہ پہلے اچھا مسلمان تھا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے خلاف جب لڑنے نہیں آیا تھا تو اچھا مسلمان تھا۔ حضرت علی نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا یہ پہلے بھی مسلمان تھا اور آج بھی یہ مسلمان ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، یہ اہل ایمان ہیں، اور اپنے دل کے اندر ان کے حوالے سے جو عمدہ تاثرات ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگر بارگاہ غریب نواز کے اندر لیا جائے تو یہ ایکشن لیا جاتا ہے حضرات مکرم۔ اور آگے جو ہے وہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اور دوسرے بھی تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، کسی کے خلاف تو ایکشن نہیں لیا جاتا، یہ بریلویوں ہی کے خلاف ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ تو وہی بات ہے حضرات مکرم کہ جتنے بھی آتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کے علاوہ یا جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کے علاوہ جو آتے ہیں وہ ان کی خرافات کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے، وہ جو غلط کریں سب کو برداشت کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت غلط کو غلط کہتے ہیں اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں، اور انہیں اپنی غلطی کو سننا گوارا نہیں ہے، اسی لیے وہ ہمارے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عمر، اللہ تبارک و تعالی عمر پر رحم فرمائے، یقول الحق، عمر حق بات بولتے ہیں، وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ حق بات کڑوی ہو۔ اس کے بعد میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، ترکہ العمر ترکہ الحق، یعنی عمر کو جو ہے وہ حق نے دوستوں کے بغیر چھوڑ دیا، ما لہو من صدیقین، یعنی عمر جو حق بات کرتے ہیں اس حق بات کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ عمر کے قریب نہیں آتے، اور حق بات کو سننے کی جو جسارت نہیں رکھتا ہے وہ عمر سے دوستی نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر ڈنکے کی چوٹ پر حق بات بیان کرتے تھے، غلط باتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا حق بولنے کی وجہ سے عمر کا کوئی دوست نہیں رہ گیا۔ تو یہی حال تو
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے غلط کو غلط کا، صحیح کو صحیح کا، تو جن کے اندر غلط سننے کی طاقت نہیں تھی وہ میرے امام کے خلاف ہو گئے، وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے اوپر اتر آئے، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار نے یہی کہا سارا زمانہ اگر مخالف ہو جائے ہم وہی کہیں گے جو ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اور آپ سے جب کہا گیا نا کہ حضور آپ نرمی برتے، فرمایا کہ میری عزتیں اور میرے باپ دادا کی عزتیں نبی کے قدموں کے اوپر قربان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے رگو پے کے اندر اتری ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کبھی بھی غلط چیز کو گوارا نہیں کیا اور علل اعلان غلط چیز کو بیان کیا، یہی وجہ تھی۔ اور یہ تو رگ فاروقی تھی جو اعلیٰ حضرت سرکار کو میسر آئی تھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک مجدد گزرے ہیں، شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اکبری فتنے کے خلاف ڈٹ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک بار ایک امام نے جمعہ کے اندر خطبے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا نام نہیں لیا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی کو جب یہ پتا چلا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے جلال کے اندر آ کر کے خط لکھا ہمارے ہندوستان کے اندر یہ کیسے ہو گیا؟ امام نے خطبے کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام کیوں نہیں لیا؟ آگے لکھتے ہیں میری رگ فاروقی بھڑک اٹھی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بتاؤ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کا نام اگر خطبے میں نہ لیا جائے تو یہ کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہو جاتا، لیکن آپ فرماتے میری رگ فاروقی بھڑک اٹھی ہے۔ آپ کو پتا تھا اگر آج یہ کمی ہوئی ہے کل اس سے بڑی کمی ہوگی، پرسوں اس سے بڑی کمی ہوگی، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، دین کے اندر معمولی بھی کمی ہو فوراً بول جاؤ، اور یہی مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ دین کے اندر معمولی کمی بھی برداشت نہیں کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ سے جو حق قبول کرنے والے نہیں ہیں وہ آپ سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے بتایا تھا نا اس سے پہلے جب زکوٰۃ دینے سے کچھ لوگوں نے انکار کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اونٹ کی ایک رسی جو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیتے تھے اگر وہ دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور نرمی کریں، فرمایا نہیں میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ کیوں؟ ایک رسی سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بتایا کہ یہ رسی جو آج دینے سے انکار کر رہا ہے کل کچھ اور انکار کرے گا، پرسوں کچھ اور انکار کرے گا، ایسے تو دین کا ستیہ ناش ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ مزاج دیا، دین میں اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر کوئی کجی پیدا کرتا ہے، اگر سوراخ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈٹ کر کے میدان میں آؤ، اگر آج نہیں آؤ گے تو کل دین کو یہ لوگ بگاڑ کر کے رکھ دیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مزاج تھا، اسی وجہ سے آج سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے یہ لوگ چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر اس کے بعد میں آگے جو بات کہی جاتی ہے وہ ایک نقطہ یہ بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے اور یہ دربار جو ہے بادشاہ کا دربار ہے اور بادشاہ کے دربار میں غلاموں کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو بالکل دنیا کے اندر آج پہلی مرتبہ نئی بات سننے میں آئی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں غلاموں کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ ہاں عام غلاموں کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن وہ غلام جن کو بادشاہ اپنی نگاہوں میں محبت سے رکھتا ہے ایسے غلاموں کے قصیدے بادشاہوں کے دربار میں پڑھے جاتے ہیں۔ یاد کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ سنا، تعریف سنی، انہوں نے کلام پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ جگمگانے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا جو آنکھوں کا پیارا ہوتا ہے اگر ایسے غلام کا ذکر اگر دربار میں کیا جائے تو چہرے پر مسرت آ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ ہندوستان کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اور کون پیارا ہوگا؟ اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں، لیکن جو اختلافی مسائل کے اندر جن پر اعتراض کیا جاتا ہے ان کا میں نام لے کے پوچھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے زیادہ جو ہے وہ اس صدی کے اندر کون آپ کی نظر کے اندر محبوب ہوگا؟ ایسے پیارے کا اگر ذکر کیا جائے تو سرکار غریب نواز کیسے خوش نہیں ہوں گے؟ اگر یہی بات ہے کہ بادشاہوں کے دربار کے اندر غلاموں کا نام نہیں لیا جاتا تو کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا نام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لینا منع ہے؟ حالانکہ ہم جاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ تو اہل سنت کا طریقہ ہے۔ آپ بتائیں اگر ہم حضرت مولا علی
مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور ان کی بارگاہ میں جا کے یا خواجہ غریب نواز کہہ کر خواجہ غریب نواز کا ہم صدقہ مانگے تو یہ کون سا ادب کے خلاف ہے؟ یہ ان کی آنکھوں کے تارے ہیں. جب ان مقدس بارگاہوں میں ان پیاروں کا نام لیا جائے گا تو انہیں خوشی محسوس ہوگی. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ جو کہا جاتا ہے غلاموں کا نام جو ہے وہ شاہوں کے دربار میں نہ لیا جائے. اعلیٰ حضرت غلام ہیں لیکن تمہارے اور تمہارے باپ کے غلام نہیں ہے, وہ بارگاہ خواجہ غریب نواز کے غلام ہے. اور ایسے غلام ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال آیا اور سوال کے اندر جو پوچھا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ایک آدمی تھا اس کا نام تھا غلام معین الدین, وہ غلام ہٹا کے خالی اپنے آپ کو معین الدین کہتا تھا. تو اعلیٰ حضرت جواب میں لکھتے ہیں کہ جو اس نیت سے اگر معین الدین سے پہلے جو غلام لگا ہوا ہے اس غلام کو ہٹاتا ہے تو ایسا شخص گمراہ ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جو آپ کا خادم بننے سے انکار کرے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو غریب نواز کا غلام بننے سے انکار کرے ایسا شخص گمراہ ہے. وہ تو غلامی کے اوپر ناز کرتے تھے. یاد کرو جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے, جب حج سے واپس آئے تو غلاموں کا ایک بڑا ہجوم تھا. کوئی کہہ رہا تھا میرے علاقے میں آئے, کوئی کہہ رہا تھا ہمارے علاقے میں تشریف لائیں. دیوانوں کی آنکھوں کے اندر محبتوں کا سیلاب امڑ رہا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غلام کے گھر, کسی غلام کے گاؤں, شہر میں جانا پسند نہ کیا. آپ حج سے تشریف لائے, اگر پسند کیا تو سیدھے بارگاہ غریب نواز کی طرف روانہ ہو گئے. بارگاہ غریب نواز کی طرف روانہ ہوئے اور جب بارگاہ غریب نواز کے اندر حاضر ہو کر کے آپ نے غلامانہ انداز کے اندر حاضری دی تو درگاہ کے جو خادم تھے ان کا بیان دوسرے دن آیا کہ ہم اتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ حاضری دینے آئے, لیکن آج ہم نے حاضری کا جو طریقہ اور جو ادب دیکھا ایسا طریقہ زندگی میں ہمیں پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا ہے. وہ تو بارگاہ غریب نواز کے بلا شبہ غلام تھے. اور حضرات مکرم جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے لوٹے اور اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوئے, راستے میں نماز کا وقت ہوا, اب نماز پڑھنے لگے, ٹرین روانہ ہونے لگ گئی, پوری کوشش کی لیکن ٹرین چل نہ پائی. اعلیٰ حضرت نے جب سلام پھیرا, ٹرین میں سوار ہوئے تو ٹرین چل پڑی. تو جو انگریز تھا اس کا جو ہے وہ اس کو کور کرنے والا, اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے اجمیر شریف کے اندر, شاہجہانی مسجد کے اندر پروگرام رکھا گیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہجہانی مسجد کے اندر خطاب کیا. ایسا خطاب تھا, ایسا خطاب تھا, لوگ جھوم رہے تھے. یہ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا نام اس مسجد میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے وہاں پہ خطاب کر دیے ہیں. تو جب وہ انگریز جو ریلوے کے پاس میں اعلیٰ حضرت کی کرامت دیکھا تھا وہ اپنے پورے خاندان کو لے کر شاہجہانی مسجد میں پہنچ گیا. اعلیٰ حضرت خطاب فرما رہے ہیں, وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا, خطاب سنا, اس کے دل کی دنیا بدلی اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ. تو یہ ہمارے بزرگوں نے تو بہت پہلے اپنی غلامی بارگاہ غریب نواز کے اندر پیش کی ہے. جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, اجمیر کے سجادہ نشین اور وہاں کے خدام کو جب پتا چلا کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے تو پورے جو ہے وہ درگاہ شریف کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. بارگاہ غریب نواز کے جو ہے وہ پیچھے والے حصے کے اندر بھی محفل رکھی گئی اور باضابطہ 2 یا 3 دن کے بعد میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو ہے وہ خراج محبت پیش کرنے کے لیے اجمیر کے خدام نے باضابطہ طور پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت اگر اجمیر شریف جا رہے ہیں, خدام ان کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں, ان کا وصال ہو رہا ہے تو ان کے نام کی قرآن خوانی ہو رہی ہے, ان کے نام سے درگاہ میں پروگرام ہو رہا ہے, بتاؤ وہ خادم صحیح تھے یا آج کے خادم صحیح ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام بھی اجمیر معلیٰ کے اندر سننا گوارا نہیں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تھا, انہوں نے سمجھا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں محبتوں کے پھول پیش کیے تھے. اور یہ جو اعلیٰ حضرت کے خلاف میدان میں اتر کر کے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, میرے امام نے بتایا بے پردگی جائز نہیں ہے, ڈھول تاشا حرام ہے. میرے امام نے بتایا کہ جو ہے وہ ایک داڑھی ایک مشت ہونا یہ شریعت کے اندر واجب ہے. میرے امام نے خرافات کا ڈٹ کر کے رد کیا. تو یہ لوگ ساری خرافات کے اندر مبتلا ہے اور انہیں حق بات سننے کا جو ہے وہ جذبہ نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے, جو پابندیاں لگائی گئی سلام اعلیٰ حضرت پر اور دیگر کتابوں کی تقسیم اور ضروری چیزوں پر, میں کہتا ہوں یہ سب چیزیں جائز ہیں.
جائز چیزوں پہ پابندی لگائی گئی. جو حرام ہے عورتوں کا بے پردہ آنا, اس پہ پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ اور لمبے بال رکھ کر انگوٹیاں پہن کر کے آنا یہ حرام ہے, اس پہ پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈھول تاشا یہ ناجائز و حرام ہے, اس پر پابندی کیوں نہیں لگائی گئی؟ یہ بڑی عجیب منطق ہے. جو حرام ہے اس کی اجازت بارگاہ غریب نواز میں دی جائے تو سرکار غریب نواز کے دربار کی بے ادبی نہیں ہوتی, اور جو چیزیں جائز ہیں ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے گی. اللہ نے عقل دی ہے, انسان اگر دماغ پہ تھوڑا بھی زور دے تو اس کو سمجھ میں آ سکتا ہے. اور حضرات مکرم ان مجاوروں نے بارگاہ غریب نواز میں بیٹھ کر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی. ایک صحابی کی شان میں گستاخی کی جائے تو کیا بارگاہ غریب نواز کی توہین نہیں ہوتی؟ توہین تو یہ ہے, سلام پڑھنا یہ توہین نہیں ہے, نعرہ لگانا یہ توہین نہیں ہے, بلکہ توہین وہ ہے جو ان مجاوروں نے بارگاہ غریب نواز کے اندر کی ہے. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں ایک سوال یہ جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ غریب نواز کے اندر کوئی کلام نہیں لکھا. بہت ساری نعتیں منقبتیں لکھی, بارگاہ غریب نواز میں نہیں لکھا. میں کہتا ہوں تم نے پڑھا نہیں, اگر پڑھتے تو تمہیں ہدایت کے بخشش کے اندر بہت سارے اشعار مل جاتے. چلو وہ ایک طرف, لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی کلام اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں نہ لکھے تو کیا یہ دشمنی کی دلیل ہے؟ میں سارے مجاوروں سے کہتا ہوں تم میں سے کتنے ایسے ہزار خادم ہوں گے جنہوں نے سرکار غریب نواز کی شان میں کوئی کلام نہیں لکھا ہے؟ اس کا مطلب تم سب کے سب دشمن ہو. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں کلام لکھوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کوئی کلام نہ لکھوں تو کیا معاذ اللہ میرے دل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی محبت نہیں ہے؟ ہم اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں اور اگر کبھی کسی نبی کا ذکر نہ کیا تو کیا یہ دشمنی کی دلیل ہے؟ اور ایک بات اس کے بعد میں اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی میں سرکار غریب نواز کا ذکر کیا, اپنی محفلوں میں ذکر کیا, اپنی کتابوں میں ذکر کیا. تو کتابوں میں ذکر کیا کہ یہ محبت کی نشانی نہیں ہے؟ کیا سلام اور کلام لکھنا یہی محبت کی نشانی ہے؟ یہ تو بڑی عجیب منطق ہے جو ان خدام نے لوگوں کے ذہن کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان چھوڑ کر کے رکھی ہے. حضرات مکرم, بندہ اگر تھوڑا بھی دماغ لگا کے غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ غلطی کدھر سے ہوئی ہے. اس کے بعد میں ایک بات اور یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے, انہوں نے دین پھیلایا, اور جب دین پہ مشکل وقت آیا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے دین کو بچایا. وہ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز دین پھیلانے والے بھی ہیں, بچانے والے بھی ہیں. اعلیٰ حضرت کو اگر بچانے والا کہو گے تو یہ بارگاہ غریب نواز کی توہین ہوگی. معاذ اللہ رب العالمین. ایسی جو ہے وہ کم عقلی کے اوپر تو ماتم کرنا چاہیے. آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. جب وصال ہوا, دین پر مشکل وقت آیا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ماس کے اوپر دین کی حفاظت کی. منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی آپ ڈٹ کے کھڑے ہوئے, مدعیان نبوت کے خلاف بھی ڈٹ کر کے آپ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے جو ملحد ہو رہے مرتد ہو رہے تھے ان کے خلاف بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے. آپ نے سارے فتنوں کو دبایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ نہ ہوتے تو پھر اللہ کی عبادت زمین پر نہ ہوتی. اب بتائیں حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دین پر جب مشکل وقت آیا تو دین کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہنے والے صحابی رسول ہیں, تو صحابی رسول خود کہہ رہے ہیں میرے آقا نے دین پھیلایا اور دین پہ جب مشکل وقت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے دین بچا کر کے دکھایا. تو وہ تو توہین نہ ہوئی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار غریب نواز نے دین پھیلایا اور دین پر مشکل وقت آیا, علم غیب پہ اعتراض ہونے لگا, توسل پہ اعتراض ہونے لگا, استغاثہ پہ اعتراض ہونے لگا, بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری پہ اعتراض ہونے لگا, اسی طرح سے جو ہے وہ تقلید کے اوپر اعتراض ہونے لگا, اختیارات مصطفیٰ پہ اعتراض ہونے لگا, سلام اور فاتحہ پہ اعتراض ہونے لگا, عرس پہ اعتراض ہونے لگا, دین کی کتنی قدروں پر اعتراض ہوا. اللہ تعالیٰ کو ماد اللہ جھوٹا کہا جانے لگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کیا جانے لگا. دین پر اتنا مشکل وقت آیا, اس وقت اعلیٰ حضرت نے کتاب کے ذریعے, قلم کے ذریعے, اپنی تقریروں کے ذریعے گمراہوں کا رد کیا, اور ایسا رد کیا اور
علماء فرماتے ہیں کہ بے شمار فتنے جو سر اٹھانے کے لیے بے قرار تھے، قلم رضا کی مار کے ڈر کی وجہ سے وہ دب کر کے چھپ کر کے رہ گئے، تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اعلیٰ حضرت نے مشکل وقت کے اندر دین کو بچایا تو کون سی یہ غلط بات ہو جاتی ہے؟ یہ اصل میں جو لوگ دینی معلومات نہیں رکھتے ان کو اس طریقے سے ورغلایا جاتا ہے۔ اچھا، اگر یہ توہین ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کے اندر دین پھیلایا اور دین بچایا، تو کیا یہ صحابہ کی توہین ہو جائے گی؟ صحابہ نے دین تو پھیلایا اور دین کو بچایا ہے، تو جب یہ توہین نہیں تو وہ بھی توہین نہیں۔ اور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، یعنی وہ سفر کے اندر ایک شخص کو آپ نے پز مزدر دیکھا تھا، اس کو اٹھا کر کے جب کھڑا کیا تو تر و تازہ ہو گیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں، میں مردہ ہو رہا تھا، آپ نے مجھ کو نئی زندگی عطا فرمائی، پھر جو ہے لوگوں کی زبان پہ یہ لقب آ گیا، محی الدین محی الدین۔ تو کیا غوث پاک دین کو زندہ کرنے والے ہوں؟ یہ کہنے سے اللہ کے رسول کی توہین ہو جائے گی کہ دین کو زندگی دینے والے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ میں کہتا ہوں نہ وہ توہین ہے نہ یہ توہین ہے، توہین کرنے والے مجاور خود ہیں جو بارگاہ غریب نواز کے اندر بیٹھ کر کے توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے میں مختصر طور پر جواب دے رہا ہوں، ورنہ ان سارے سوالوں کا جواب بڑی تفصیل سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ یہاں پہ نہیں لگنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو ہمارے بزرگوں نے 100 سال ہو گئے لگا رہے ہیں، آج تک کسی کو اعتراض نہیں ہوا، تم کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ تم کو اعتراض اس لیے ہو رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے اندر ناجائز کاموں کی مخالفت ہے، صحابہ کی توہین کرنے والے کا رد ہے، اور یہ صحابہ کی توہین بھی کرتے ہیں، حرام کاموں میں مبتلا ہے، ان کو پتا ہے جب مسلک کا نعرہ لگے گا تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جب آل انڈیا سنی کانفرنس صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم کی، 20 سال کے اندر 22,000 علماء کرام اس تنظیم سے جڑے، پورے ہندوستان میں لاکھوں لوگ اس تنظیم میں شامل ہوئے۔ جب اس تنظیم کا دستور بنایا گیا تو دستور میں لکھا گیا سنی وہ ہے، سنی کی تعریف کی گئی، اور آخر میں لکھا گیا جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو وہ سنی ہے۔ 22,000 علماء کرام دستخط کر رہے ہیں کہ وہ سنی ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہو، لاکھوں کروڑوں مسلمان فالو کر رہے ہیں اس بات کو کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو وہ سنی ہے۔ تو کیا ان چادر چور چند مجاوروں کے کہنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگنا کیا بند ہو جائے گا؟ جو چادر کے نیچے لوگوں کا سر ڈال کے کہتے ہیں نکال پیسہ خواجہ کے نام پر، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ کے نام پر پیسہ نہیں اکٹھا کیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار نے خواجہ غریب نواز کے مشن کو عام کیا، یہاں تک کہ اگر کوئی نذرانہ اگر دین کے نام پہ دینا بھی چاہا میرے امام نے منع کر دیا، لا کے مٹھائی دے رہے ہیں، فرمایا کوئی کام نہیں، کا کوئی کام کا کوئی کام نہیں، کا کوئی کام کا کوئی کام نہیں، آپ نے مٹھائی گھر میں بھجوا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا حضرت تعویذ دے دو، فرماتا تعویذ دیتا ہوں، اندر سے مٹھائی منگوائی، تعویذ دیا، مٹھائی بھی واپس کر دی، بولے اگر تمہیں کام نہ ہوتا تو مٹھائی میں قبول کر لیتا، لیکن جب تم نے تعویذ مانگا تو یہ تعویذ کے بدلے میں مٹھائی ہو جائے گی، میں تعویذ کے بدلے میں مٹھائی نہیں قبول کیا کرتا ہوں۔ جو امام نے تعویذ دے کر کے مٹھائی لینا گوارا نہ کیا، اس امام پہ وہ آدمی جو ہے وہ زبان کھولتا ہوا نظر آئے جو سرکار غریب نواز کے جو ہے روزے کے پاس کھڑے ہو کے لوگوں کی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈال کے زبردستی کہے کہ لا نکال پیسہ۔ حضرات مکرم ان جو ہے وہ مجاوروں کو تکلیف مسلک اعلیٰ حضرت سے اسی لیے ہے۔ اور میں بتاؤں اجمیر شریف پہ اعلیٰ حضرت کا نام لینا یہ غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حرم شریف مکہ شریف مدینہ شریف کے اندر علامہ علوی مالکی رحمۃ اللہ بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہندوستان سے لوگ آتے نا ہم اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کے نام سے خوش ہوتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں سنی ہے، اور اگر چہرہ بگڑ جاتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ گمراہ ہے۔ مکہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام پہچان ہے، کون صحیح کون غلط، اور اجمیر کے اندر وہی نام لے لیا جائے تو سرکار غریب نواز کی توہین ہو جاتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات مکرم اعلیٰ حضرت تو ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غوث پاک کے نائب ہے، جیسا کہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے خواب میں غوث پاک کو دیکھا، میں نے کہا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ فرمایا میرا نائب ہندوستان میں اس وقت بریلی کا احمد رضا ہے۔ پیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے سرکار غوث پاک کو میں نے خواب میں دیکھا، کہا اس وقت دنیا میں نائب غوث اعظم کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا میرا نائب اس وقت دنیا کے اندر وہ ہے جو بریلی کے اندر امام احمد رضا کے نام سے مشہور ہے۔ پیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
پھر پہنچے ہیں بریلی شریف اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. اور آپ دیکھیں محدث پاکستان علامہ سردار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی میری زندگی کی ساری کمائی لے لے, ساری نیکیاں لے لے, اعلیٰ حضرت کو جس نے ایک نظر دیکھا ہے اس ایک نظر کا ثواب مجھ کو دے دے تو میں لینے کے لیے تیار ہوں. میں یہ ہمارے بزرگوں کی محبت ہے. اور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ میں جو ہے وہ قطب المشائخ کا جنازہ فرشتوں کے کندھوں پہ دیکھ رہا ہوں. حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو قطب المشائخ فرمائے, ان کے نام کا نعرہ بارگاہ غریب نواز کے اندر لگانا جائز نہ ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سرکار غریب نواز جو ہے وہ صرف قادری تھے, انہیں چشتیوں سے محبت نہیں. میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی چشتی نہیں ہے, یہ میں دلیل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, ان میں سے کوئی چشتی نہیں ہے. اس لیے کہ چشتی جو بھی ہوگا, قادری جو بھی ہوگا وہ بعد میں ہوگا, سنی پہلے ہوگا. اس لیے کہ جو سنی نہیں ہے وہ نہ تو قادری ہو سکتا ہے, نہ چشتی ہو سکتا ہے, نہ نقشبندی ہو سکتا ہے, اور نہ سوروردی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے سرکار امیر معاویہ کی توہین کی. حضور سلطان المشائخ سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچا شریف کے عظیم بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے وہ گمراہ ہے, وہ سنی نہیں ہے. علامہ شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. ہمارے بزرگ فیصلہ کر کے چلے گئے کہ وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ سنی نہیں ہے تو اس کا مطلب چشتی بھی نہیں ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت کتنے بڑے چشتی ہیں, آپ کو سلسلہ چشتیہ کی جتنی خلافتیں ہیں سب حاصل تھی, اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو سلسلہ چشتیہ کی آپ نے اجازت عطا فرمائی ہے. تو جو سنی نہیں ہے وہ کیسے چشتی ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے سمجھا نہیں. انگوٹھا چھاپ لوگ اس امام کے بارے میں کلام کر رہے ہیں جن کی عظمتوں کو دیکھنے کے لیے جب بڑے بڑے جھبا و دستار والے اپنی نگاہوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی اپنی پگڑی سنبھالنا پڑ جاتا ہے. اللہ نے ایسا عظیم مقام اور ایسا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے. یہ جو مسلک کی بات آ گئی ہے, میرا دل چاہتا تھا میں کھل کر کے اس پہ بولوں, لیکن بہت ساری باتیں اور بھی رہ گئی ہیں. انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے پر جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کی. یہ بڑا اہم جو ہے وہ یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے اگر دیکھا جائے تو. میں کہتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصطفیٰ جان رحمت جو سلام لکھا ہے پوری اردو زبان کے اندر ایسا سلام لا کر کے دکھا دو. ایسا نادر و نایاب سلام ہے. بڑے بڑے فنکاروں نے جب اس سلام کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کو وہ سلام کرتے ہوئے نظر آئے. اور بتایا گیا کہ آپ نے خود بھی سنا ہوگا کہ کوئی کلام جب مشہور ہوتا ہے نا چند دن کے بعد میں نیچے آ جاتا ہے. 100 سال گزر گئے, یہ کلام جیسے 100 سال پہلے مشہور تھا آج اور اوپر جاتا چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت سے اس سلام کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے. جس طرح عربی زبان کے اندر قصیدہ بردہ امام بوصیری کا مشہور ہوا, مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, اسی طرح اردو زبان کے اندر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے اس کو وہ شہرت عطا فرمائی. جو بھی اردو جانتا ہے چاہے کہیں کا بھی ہندوستان کا رہنے والا ہو اس کو اس سلام کے 2-4 اشعار تو ضرور یاد ہوں گے. اللہ نے ایسی مقبولیت اس کو عطا فرمائی. اس سلام کے اندر ہے کیا؟ یہ ایک سوچنے والی چیز ہے, اس پہ جو پابندی لگائی گئی اس سلام کے اندر ہے کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس کے اندر 170 سے زیادہ جو ہے وہ اشعار ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو شروع کے جو 30 اشعار ہیں اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں, آپ کے کمالات اور آپ کے معجزات کو بیان کیا گیا. اس کے بعد میں 31ویں شعر سے لے کر 81ویں شعر تک اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام کا سرافہ, آپ کے دندان مبارک, آپ کے لبھائے مبارک, آپ کے کان مبارک, دستائے مبارک, بازو مبارک, قدم مبارک, آپ کے جو ہے وہ مبارک آنکھیں, آپ کی زبان مبارک, آپ کا پورا سرافہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد میں 82ویں شعر سے لے کر کے 90 والے شعر تک میرے آقا علیہ السلام کی ولادت, آپ کا بچپن اور آپ کے دودھ پینے کو بیان کیا گیا. اس کے بعد میں 100ویں شعر سے لے کر کے 104 تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے غزوات کو بیان کیا گیا, آپ کے معجزات کو, آپ کی جو ہے جرأت و بہادری کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد میں 105 سے لے کر 117 شعر تک اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان کو بیان کیا گیا, گلشن فاطمہ کو بیان کیا گیا. 118 سے لے کر 126 تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور ان کے کمالات کو بیان کیا گیا.
गया। फिर उसके बाद में 127 से लेकर के 143 तक सहाबा इकराम के बारे में बयान किया, खुलफाए राशिदीन के बारे में बयान किया, अशरा मुबशरा के बारे में बयान किया। फिर 144 से लेकर 149 तक ताबईन, तबे ताबईन और औलाद रसूल के बारे में बयान किया। फिर 150 और 151 में चारों इमामों को बयान किया। 152 और 155 तक जो है वो सरकार गौसे पाक की शान को बयान किया। 156 से लेकर 161 तक सिलसिले के सारे बुजुर्गों को बयान किया। फिर 162 से लेकर 165 तक उम्मत का जिक्र है, वालिदैन का जिक्र है, असातिज़ा का जिक्र है, दोस्तों का जिक्र है। और फिर आखिर के अंदर कहा कि काश महशर में जब उनकी आमद हो और मुझसे खिदमत के कुसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हजरात मुकर्रम, अगर कोई सलाम पे पाबंदी की बात करता है, वो किस पे पाबंदी की बात करता है? इस सलाम का हर शेर या तो कुरान की आयत की तफसीर है या हदीस पाक की तशरीह है। अगर कोई इस पे पाबंदी लगाता है तो कुरान की तशरीह पे पाबंदी लगाता है, हदीस की तफसीर पे पाबंदी लगाता है। इसके अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम के कमालात का जिक्र है। अगर कोई इस पे पाबंदी लगाता है तो कमालात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने पे पाबंदी लगाता है। इस पे अगर कोई पाबंदी लगाता है अज़वाज मुतहरात के जिक्र पे पाबंदी लगाता है। इस पे अगर कोई पाबंदी लगाता है तो उम्मत मुस्तफ़ा के जिक्र पे पाबंदी लगाता है, माँ बाप और दिगर बुजुर्गों के जिक्र पे पाबंदी लगाता है, आइम्मा अरबा के जिक्र पे पाबंदी लगाता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जिस्म मुकद्दस की ताबिशों को बयान करने पे पाबंदी लगाता है। मैं क्या क्या कहूं, इस पे जो पाबंदी लगा रहा है वो गोया के पूरे दीन की कदरों के ऊपर पाबंदी लगा रहा है। मैं कहता हूं इस पे पाबंदी नहीं, इसके खिलाफ बोलने वालों के ऊपर पाबंदी होना चाहिए। और अगर यहां पे पाबंदी ना लगी तो कयामत का मैदान दूर नहीं है, वहां पे ऐसे पाबंद किए जाएंगे, पाबंद करके जहन्नम के हवाले कर दिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह नाम रजा, कलाम रजा, सरकार गरीब नवाज और दिगर मशाइख के सदके के अंदर कल भी चमका था, आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं किया, हर तकलीफ गवारा की। आला हजरत कोई गरीब आदमी नहीं थे, खानदानी जमींदार थे, उन्होंने आगे प्रॉपर्टी नहीं बनाई, अपनी सारी जमीनों को बेच दिया सिर्फ दीन की खिदमत करने के लिए, दीन की खिदमत के लिए अपना सब कुछ बेच दिया उन्होंने। और फिर उनका आलम तो ये था कि वो जो कहा गया ना कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। सरकार आला हजरत ने सारी जो है मुखालिफीन से दुश्मनी मोल ली सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर। तो बारगाह मुस्तफ़ा से ये नाम मिला, मरने वाले ये लड़ने वाले जो है वो इसी तरह मरते रहेंगे, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा जान रहमत से जो उन्हें एजाज मिला है इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़हब हक़ के ऊपर इस्तिक़ामत अता फरमाए।